نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلمان کو جب مسکراتا دیکھیں تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں 5 سوال ہیں۔ پہلے نمبر پہ سوال ہے کہ میت قبر میں داخل کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ مسند احمد میں ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کرتے ہیں تو اس وقت یہ پڑھیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، جس کے معنی کچھ یوں ہیں: اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کے بھروسے پر، یعنی کہ اللہ کے نام سے اور اسی کے بھروسے پر ہم اس میت کو سنت کے مطابق قبر میں داخل کر رہے ہیں۔ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر۔ سوال نمبر 2 ہوگا جی، میت کو دفن کرنے کے بعد، یعنی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے جب ہم میت کو قبر میں ڈال لیتے ہیں تو آج کل ہمارے معاشرے میں رواج چل پڑا ہے کہ نیچے مسلح ڈالتے ہیں، پھر کوئی کھیس وغیرہ ڈالتے ہیں۔ یہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو کفن پہنایا ہے، بس کفن کے سمیت اس کو قبر کے اندر رکھ دو۔ اس کا جو منہ ہے وہ قبلہ کے رخ ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ تو جب اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں قبر، یعنی کہ وہ سلیٹیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر رکھ کے جب مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک آدمی جو ہے نا کم از کم وہ 3 بک وہ مٹی جو ہے اس کے اوپر ضرور ڈالے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جب میت کو ہم دفن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھانا۔ دعا یہ کریں گے: اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، یا اللہ اس کی مدد بھی فرما، اس کی مغفرت بھی فرما اور اس کو ثابت قدم رکھ۔ اور آگے سوال ہے جی، اگر آپ کو کوئی آدمی مال پیش کرتا ہے، کوئی ایسی چیز پیش کرتا ہے جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں یا جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ کو پیش کرتا ہے، تو آپ اس کو دعا دیں گے: بارک اللہ فی اہلک و مالک۔ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اس کی معنی کچھ اس طرح ہے کہ اللہ برکت دے تیرے اہل میں اور تیرے مال میں، یعنی کہ اللہ پاک تجھے بھی برکت دے اور تیرے مال میں بھی برکت دے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ، بخاری شریف میں یہ دعا منقول ہے۔ اس کے بعد آگے سوال ہے جی، مریض جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے آدمی جائے، بخاری شریف میں یہ بھی کہ اس کو یہ دعا دے: لا باس طہور انشاءاللہ۔ اس کی معنی کچھ اس طرح ہے کہ کچھ حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ یعنی کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ویسے بھی آدمی کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت وہ آدمی جو ہے وہ اللہ پاک کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس لیے بیماری جو ہے یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم پر کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ پاک ہم کو توفیق دے دیتا ہے تاکہ ہم اس بیماری کی حالت میں اللہ سے بخشش طلب کریں۔ دیکھو، ایک آدمی بیمار نہیں ہوتا، اچانک اس پہ موت آ جاتی ہے تو اس کو گناہوں سے بخشش مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو آدمی کے اوپر جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس وقت آدمی اللہ سے زیادہ گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، اور زیادہ جو آپ نے اس کو گناہ کیے ہوتے ہیں زندگی کے اندر وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت کہتا ہے: یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، یہ جان بوجھ کر کیے تھے، یا اللہ یہ میں نے
جان بوجھ کے نہیں کیے، یا اللہ میں نے فلاں کا حق کھایا ہے، کسی نہ کسی طریقے اس سے وہ مجھے معاف کر دے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے زیادہ، تو ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے زندگی میں، تو وہ آپ کا جب آپ کی خبر گیری کے لیے آتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ یار مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، تو اس وقت وہ آدمی جب آپ کی حالت دیکھتا ہے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے یار ٹھیک ہے میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ تو اس طرح آدمی کے وہ بھی گناہ جو ہے وہ ایک اسباب بن جاتا ہے ایسے گناہوں کا کہ جو اگر آپ بیمار نہ ہوتے تو شاید وہ دوسرا آدمی جو ہے آپ کو نہ بخشتا نہ معاف کرتا۔ تو جب آپ کے رشتہ دار یا آپ کے اہل و عیال یا آپ کے بھائی یا آپ کی بہنیں، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کا دل دکھا دیتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو ماں باپ تو پھر ماں باپ ہی ہوتا ہے نا، ماں باپ کا دل پھر بھی موم ہو جاتا ہے، تو وہ جب اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں تو اولاد ایک مرتبہ کہہ دے، ایک مرتبہ صدق کے دل سے کہہ دینا کہ ماں یا ابا جان مجھے معاف کر دیں، تو کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کوئی ماں باپ ایسا ہو جو اپنے اولاد کو معاف نہ کرے الا قلیل، لیکن اکثر ماں باپ جو ہیں وہ اپنے اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے ماں باپ کو ستانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے کہ لعن اللہ، کہ اللہ لعنت کرے اس شخص پہ جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی نکالتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو کسی کے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے تو وہ تیرے ماں باپ کو گالی نکالے گا، گویا کہ تو نے خود اپنے ماں باپ کو گالی نکالی ہے۔ تو ماں باپ کی فضیلت میں انشاءاللہ ہم علیحدہ سے کوئی ویڈیو بنائیں گے برکیف۔ تو جس وقت آدمی بیمار ہوتا ہے تو لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کچھ حرج نہیں ہے انشاءاللہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ تو آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اب آتا ہے یہ آخری سوال۔ آخری سوال یہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ ماریں گے تو یہ دعا آپ کو نہیں ملے گی۔ آخری دعا یہ ہے کہ جب کوئی مسکراتا ہے مسلمان تو اس کو دیکھ کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جیلس نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ایک موحد آدمی مسلمان مسکرا رہا ہے۔ تو جب وہ اس کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو ہم پڑھیں گے اضحک اللہ سنکا۔ جب کوئی آدمی مسلمان مسکرائے، بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، اس وقت ہم پڑھیں گے اضحک اللہ سنکا، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ ہنستا ہوا اور خوش رکھے۔ ہم دیکھتے تو ہیں لوگ مسکراتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو ہم کو ثواب مل جائے گا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے لیے اور ترجمہ کے لیے، تفسیر کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔